بارک غیر ذی زرع عند بیتک المحرم. کمال کی بات یہ ہے کہ وہ جگہ جہاں پر حرمت والا، عظمت والا، کائنات کا مبدا، کائنات کا مرجع، کائنات کا مرکز، جو کائنات کا وقت جہاں بنا ہوا ہے، اور اس کو عالم کی نگاہوں کا مرکز بنا دیجئے. چنانچہ ابراہیم کی اس دعا کو نا امیدی کے ساتھ، اللہ کی ذات پر بھروسے کے ساتھ جب مانگی گئی تو اللہ رب العزت نے اس جگہ کو بیت اللہ سے تعبیر کر دیا. بیت اللہ شریف اس کے حکم دیا گیا، ابراہیم اس بچے کو اللہ کے نام پر ذبح کر دو. اندازہ لگائے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام فوراً چونکہ رب کے آگے اپنی ہر مرضی کو جھکا دینے والے تھے، ابراہیم علیہ السلام تیار ہوئے، بچے سے کہا کہ میں آپ کو اللہ کے نام پر ذبح کر رہا ہوں. آج میرا بیٹا اگر ہوتا، ہماری اولاد ہوتی، اگر کام نہیں کر رہا ہے، ان کو کہیں دوسری جگہ لے جا کر ڈال دیجئے. لیکن بچہ کہہ رہا ہے کہ ابا جان آپ وہ کام کریے جس کا آپ کو حکم دیا گیا ہے. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى قال یا ابتی افعل. ابا جان وہ کر گزریے، ستجدنی. چنانچہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر اسماعیل کو ذبح کر دیتے، ہر ایمان والے کو یہ حکم ہوتا کہ وہ اپنی اولاد میں سے صالحہ کے لیے، اپنے آپ کو اللہ کی مرضی کے آگے جھکانے کے لیے اگر تیار ہیں، اور واقعتاً ہوتے ہیں اور ہیں بھی، بعض اسباب کی وجہ سے، بعض چیزوں کی وجہ سے تھوڑا سا مسئلہ آگے پیچھے ہوتا ہے، اس بات کو ذہن میں رکھا جائے. قربانی کا جانور جب ذبح کرتے بات کا اعلان کرتی ہے کہ ہم سب کے سب اللہ اور اس کے رسول کے آگے ہیں، چاہے میں وقت کا ولی ہوں، چاہے مفسر ہوں، چاہے محدث ہوں. تو دیکھیں پوری کائنات کے سارے انسان اس مینا کی وادی میں ہیں. کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں بادشاہ ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں مفتی ہوں، کوئی یہ نہیں کہتا کہ میں محدث ہوں. سب رکعت کے لیے کھڑے ہوں گے. امام صاحب یہاں پر قرات کریں گے، سورہ فاتحہ ہوگی، ضم سورہ ہوگا. پھر امام صاحب اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. پھر امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے، کانوں تک ہاتھ اٹھائیں گے، چھوڑ دیں گے. پھر دوسری رکعت میں چوتھی مرتبہ جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو کانوں تک ہاتھ اٹھانا نہیں ہے، بلکہ رکوع ہوگا، سجدے ہوگے، قاعدہ ہوگا. اس طرح نماز مکمل ہوگی. نماز کے بعد خطبہ ہوگا. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. نجمہ سلطانہ، میرا خان صاحب بحریہ، عبدالحد صاحب کی اہلیہ، عبدالعزیز صاحب، شیخ اخلاق احمد، ڈاکٹر محمد ستار صاحب، مدار خان صاحب بحریہ، اور بہت سارے ایسے احباب ہیں جن کی پرچی نہیں پہنچ سکی. اسی طرح انک علی کل شیء قدیر، انک علی کل شیء قدیر. ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين وادخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم احفظنا من كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم. اللهم اكفينا بحلالك عن حرام مولاها. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد الكريم. سبحان الله رب العرش العظيم والحمد لله رب العالمين. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من لا فرجته ولا كربا إلا كشفته ولا دينا إلا أديته ولا مريضا
یا ارحم الراحمین۔ الہ العالمین کریم آقا، ہم سب آپ کے بندے ہیں، مالک گناہگار ہیں، اعمال میں کوتے ہیں، عبادتوں میں ناقص ہیں، اللہ آپ کے نبی کی امتی ہیں، سب کے سب آپ کے آگے ہاتھ پھیلائے ہوئے ہیں، اللہ ہم سب کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیجئے، اللہ رحم و کرم کا معاملہ فرما دیجئے، امت کے پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے، علاج میں سہولتیں عطا فرمائیے، اللہ بہت سارے بھائی بہنیں اللہ دواخانوں کے بیڈوں کے اوپر، گھروں کے اندر اللہ بہت سارے مہلک امراض سے لڑ رہے ہیں، مالک رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ کرم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ بہت ساری بچیاں گھروں میں بیٹھی ہوئی ہیں، بن بیائی بچوں کے رشتے فرما دیجئے، اللہ بہت سارے گھروں کے اندر اللہ ایسی لڑکیاں ہیں جن کے سروں کے اندر سفیدی نکل چکی ہے، اللہ ان کا قصور صرف اتنا ہے کہ ان کے والدین غریب ہیں، اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ رحم کا معاملہ فرما دیجئے، اللہ ان کے مناسب رشتوں کا انتظام فرما دیجئے، اللہ بہت سارے نوجوان بچے ایسے ہیں جو شادی کے لائق ہیں، ان کے لیے نیک صالح بچوں سے رشتہ فرما دیجئے، اللہ عالم اسلام کی ہر عبادت کے اندر ہماری عبادتیں کمزور ہیں، ہمارا ایمان کمزور ہے، اللہ ہمارے عقیدوں کے اندر جھول ہے، مالک ہے تو آپ ہی کے بندے، آپ کے نبی کے امتی ہیں، مالک معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ اتنے کمزور مزاج کے اور اتنے نازک بدن کے ہیں کہ اللہ ہم دھوپ کی تپش کو برداشت نہیں کر پاتے، مالک آپ کے جہنم کی آگ کو کیسے برداشت کر سکیں، مالک معاف فرما دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ ہم سب کو معاف فرما دیجئے، اللہ ہماری زندگیوں کے اندر اعمال کی خوبصورتی کے ساتھ زندگیوں کو خوشگوار بنا دیجئے، اللہ ہم مالک ایمان کی حلاوت کے بغیر کی زندگیاں، اللہ حقیقی ایمان کی حلاوت ہم کو دے دیجئے، اللہ ہر قسم کی انا سے، تکبر سے، حسد سے اللہ پورے معاشرے کی حفاظت فرمائیے، اللہ ہمارے اندر عاجزی نصیب فرمائیے، ایسے اعمال کرنے والا بنائیے جو آپ کو راضی کرتے ہیں، اللہ آپ بہت بڑے ہیں، آپ کی شان بہت بڑی ہے، بادشاہوں کے بادشاہ ہیں، خالقوں کے خالق ہیں، رازقوں کے رازق ہیں، اللہ آپ بھی بہت بڑے ہیں، آپ کے حوصلے بھی بہت بڑے ہیں، مالک معاف فرما دیجیے، اللہ معاف فرما دیجیے، ہماری بستی کے اندر امن و سلامتی نصیب فرمائیے، اللہ خیر عطا فرمائیے، جوانوں کی جوانی میں برکت نصیب فرمائیے، اللہ ہماری جوانی آپ کی یاد کے اندر لگانے کی توفیق نصیب فرمائیے، بھائی ایسے بھی ہیں جن کی چھوٹی چھوٹی ضرورتیں ہیں، معصوم بچوں کا سامنا ہوتا ہے، دل پھٹ جاتا ہے، اللہ مرد ہونے کے ناطے خاموش بیٹھ جاتے ہیں، تنہائیوں میں رو لیتے ہیں، تکیہ منہ پر لگا لیتے ہیں، مالک ایسی حالتوں کو دیکھ کر رحم فرما دیجئے، مالک رحم فرما دیجئے، اللہ سب بے نیازوں کے بے نیاز آپ ہیں، سب بادشاہوں کے بادشاہ آپ ہیں، شہنشاہوں کے شہنشاہ آپ ہیں، مالک ہمارے اعمال کو قبول فرما لیجئے، اللہ عزتوں والی زندگی دے دیجئے، غزہ کے مسلمانوں کی، فلسطین کے مسلمانوں کی حفاظت فرمائیے، عالم اسلام کے اوپر رحم کی نظر ڈال دیجئے، اللہ ہماری بدعملیوں کی وجہ سے آپ ناراض ہیں، مالک راضی ہو جائیے، اللہ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اس وقت ہم لوگ بستی ہمارے بھینسا کی عیدگاہ پر نماز سے فارغ ہو چکے، الحمدللہ۔ عید قربان کی عید الاضحیٰ کی مبارکباد عالم اسلام کے لیے اور خصوصی طور پر اہل بستی کے لیے ہم پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس عید کو عالم اسلام کے لیے اور ہمارے ملک کے لیے امن و سلامتی کا سبب اور ذریعہ بنائے اور خیر کو اللہ پاک لے آئے، کیونکہ عید الاضحیٰ ایک ایسی عید کا نام ہے جس میں ہم اپنے تمام کی تمام چیزوں کو اپنے رب کے آگے جھکا دیتے ہیں اور جذبہ اثار اور قربانی کو پیش کرتے ہیں۔ اس موقع پر عیدگاہ کمیٹی کی جانب سے پوری بستی کی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں سب سے پہلے اللہ تبارک تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ نے آج ہمیں اپنی توفیق سے، اس کی دینی توفیق سے آپ اور ہم عیدگاہ پر آئے ہیں، نماز عید پڑھ رہے ہیں، اللہ کا شکر ہے۔ اور ایسے کے کچھ حجاج کرام بھی ہے آج میدان عرفات میں، اللہ سے دعا ہے کہ ان کی پوری حفاظت فرمائے، اور وہاں گرمی زیادہ ہے، اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ وہاں ٹھنڈک رحمت والی بارشوں کو برسائے اور محبتوں اور کی بارش برسائے۔ اور یہ جیسا کہ ہمارے مولانا نے کہا، مولانا شاہد صاحب نے، کہ قربانی کرنا واجب ہے اور ایزا دینا حرام ہے، یعنی جتنا ثواب قربانی کا ہے
अपनी कोई नहीं करता हाँ